مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلا ایپیسوڈ اتنا زبردست ہوا، مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے پروسیس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اسی لیے آج کے ایپیسوڈ میں بھی کافی لوگوں نے، مفتی صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا، کافی لوگوں نے بھی کہا کہ اب یہ دینی کیسے، اس پروسیس میں سے آؤٹ کم کیسے اچیو کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ریچ آن ڈیزرونگ پیپل، دا پیپل ہو ڈیزرو فار زکوٰۃ۔ اس سے پہلے سفر کے آغاز میں آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ہم ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اس سفر کے بانی ہیں آپ، اور اس سفر کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اللہ مینیج کروا رہا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ قبول کرے اس آپ کی قربانی کو، ہماری قربانی کو، ساتھیوں کی قربانی سے۔ اور ہم جیسے کہ پتہ ہے اپنے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ آئیں مل کے سب ادب سے سنتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کا نور عطا کرے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اللہ کا کلام غور سے سنتے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کا ریلیشن ہے، جب بھی مسجدوں میں سنتے ہیں یا جب بھی یہ آیت سنی آج پھر دوبارہ زکوٰۃ کے بارے میں، تو یہ دل پہ اثر کرتی ہے اگر بندہ ادب کے ساتھ اور غور سے تسلی سے سنے تو۔ مجھ صاحب زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پچھلا پروگرام کیا، اور کافی لوگوں کا یہ آیا ہے بات کہ ٹھیک ہے کافی چیزیں ہمیں پتہ ہے، مگر یہ سوشل میڈیا سے بھی پتہ ہے پروسیس کیا ہے۔ کئی دفعہ مجھے پتہ ہے کہ ان مائی فیملی سم ٹائم دیر از پلنٹی آف ڈیزرونگ پیپل جو میرے ریلیشن شپ سے تعلق ہے، کئی آپ کے بڑے پرسنل خون کا تعلق ہوتا ہے، ان کا خون کا رشتہ ہوتا ہے ان کا۔ آپ ان کو جا کے ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ تم زکوٰۃ، اور تو بھی زکوٰۃ دے حقدار ہے، تم زکوٰۃ لگ دی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دل ازاری ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے دینے کے پروسیس کیا ہیں، کیسے پہنچا جائے، کیا کیا جائے کہ ہمیں دینے بھی آسانی ہو اور ڈھونڈنا بھی آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ کل ہماری ایک گفتگو ہوئی تھی۔ کل کا ہمارا ٹیک ہوم یہ تھا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور سیکھ کر کرنا ہے۔ پرسیپشنز پہ زکوٰۃ نہیں دینی، سیکھ کے زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ ہم یہ بات کئی پروگرامز میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے عمل کی قبولیت کو علم اور اخلاص کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل کو سیکھ کے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک سوال تو یہ آیا ہوا تھا جو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ کیا پرلز پہ اور ڈائمنڈز پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو پرلز پہ ڈائمنڈز پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ بہت چھوٹی سی، جتنے دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ انفاق کا باب بہت بڑا ہے، آپ کرتے نا صدقات، فرض تو بہت مختصر ہے نا، فرائض تو بہت مختصر ہے، وہ اللہ نے اتنے آسان رکھے ہیں کہ ہر کوئی کر سکے۔ باقی تو کسی لگزیریس آئٹمس، اینٹیکس، یہ ایک الگ ڈومین ہے، زکوٰۃ کی ڈومین نہیں ہے۔ اچھا، آپ صدقات دیں، خرچ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو زکوٰۃ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مسکین ہو، فقیر ہو، یعنی غریب ہو، اور اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے۔ تمام قرض وغیرہ منہا کر کے، تمام چیزوں کو ایکسکلوڈ کر کے اس کے پاس اتنا کیش ان ہینڈ نہ ہو یا اتنی چیزیں نہ ہو، تو آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیں گے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، دیتے وقت آپ نے نیت کرنی ہوگی۔ اچھا کس کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ؟ جس سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، نواسین، پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
میاں بیوی کو نہیں دے سکتی, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ. ویٹ مستہ, میری بیوی اگر اس کے پاس ساڑھے 700 تولہ نہیں 7.5 تولہ 7.5 تولہ اگر وہ ہے اور وہ کام تو کرتی نہیں, شی از اے ہاؤس وائف, تو کیا اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ کہ اسی کے ذمہ؟ بہت اچھا سوال ہے. زکوٰۃ جو مالک ہے اسی کے ذمہ ہے, لیکن اگر کوئی اور اس کی اجازت سے اس کی طرف سے ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ اپنی بیٹی کی طرف سے ادا کر دیں, بیوی کی طرف سے ادا کر دیں, قربانی آپ اس کی طرف سے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں بالکل, تو قربانی ادا ہو جاتی ہے, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. وہ آپ کو اجازت دے دے, آپ اس کی طرف سے کر دیں. مالی قربانی ہے نا, مالی عبادت ہے نا یہ, تو آپ کر سکتے ہیں اس کی طرف سے. اچھا بالکل. اچھا, بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے, اچھا ٹھیک, بھتیجوں کو دی جا سکتی ہے, بھانجے بھانجیوں کو دی جا سکتی ہے, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی پاس ہے یہ. سبحان اللہ, قربان جائے. سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سبحان سکتی. اللہ, سبحان تو اللہ. اب یہاں پہ ہاں صدقات دیے جا سکتے ہیں, مدد کی جا سکتی ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. اچھا, اب آپ نے ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ کیا وی ہیو ٹو ڈسکلوز, آپ نے بھی پوچھا تھا. تو دیکھیں, آپ کے ذمہ ہے تحقیق. آپ نے تحقیق کر لی, سب کچھ کر لیا, اور وہ آپ کا محرم رشتہ دار ہے کوئی, یہاں پر اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, سیلف رسپیکٹ کو ڈیگریڈ نہ کریں. آپ قرض کہہ کے دے دیں, ہدیہ کہہ کے دے دیں, کوئی اور چیز کہہ دیں, رکھ لیں آپ اس کو, اور آپ بس نیت کر لیں زکوٰۃ, یہ کافی ہے. You don't have to disclose. اچھا You just make intention by heart and that's sufficient for you. اچھا, That's sufficient. but as long as you know As this long as you person, know this person is a needy, genuine needy person. چاہے وہ آپ کا سب سے قریبی. اور اب اچھا, تحقیق کے لیے مصطفیٰ, سوری ٹو کٹ یو, تحقیق کے لیے if I don't have resources, میں اپنے ازیوم کے اوپر کر سکتا ہوں. assume سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت تو معلوم کریں گے نا. assumptions تو بعض دفعہ جب آپ ملے ہی نہیں ہے کسی سے, آپ گئے نہیں ہیں سائے والا, نہیں جیسے مجھے کوئی میرا دوست ہے, مجھے پتا چلا ہے کہ یار ہی اسٹرگلنگ, ہاں فائن, مگر اس کے پاس گاڑیاں بھی ہے, سب کچھ ہے. نہیں, لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹ میں آ گیا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ایسی اس کو نقصان ہوا ہے, تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. گاڑی کے اوپر یہ ضرورت ہے, موٹر سائیکل ضرورت ہے, آلدو ویریبل چیز ہے, کسی کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ضرورتوں میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور یہ زکوٰۃ کی رکاوٹ بھی نہیں بنتی. زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی. دیتے وقت جو سب سے افضل ہے وہ مستحق رشتہ دار کو دینا ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی. بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دیں اور رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود بھی ہوں, پھر بھی آپ نہ دیں ان کو, رشتہ داروں کو دیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے شہر والوں کو دیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ. اچھا, اب اگر زکوٰۃ آپ نے کسی ان نون کو دینی ہے, ایک واکنگ نیڈی پرسن آپ کے پاس آ گیا, یو ڈونٹ نو ہم, came from some reference for example, اب آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں, دیکھیں میرے پاس زکوٰۃ ہے. اچھا, نیڈی تو I only have a زکوٰۃ, تو آپ اس کو ڈسکلوز کریں اگر آپ اس کو زکوٰۃ سے پے آف کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح let him know. تھرڈ یہ ہے کہ you are going to any institution, charitable institution, آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں, آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ان سے پوچھیں گے, they do have their proper Sharia compliant zakat system, they know who are the beneficiaries, they do have. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ ڈسکلوز کرنا ہے کہ یہ چیریٹی نہیں ہے, زکوٰۃ ہے. So they can spend according to the procedure of the zakat. I see, ٹھیک ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو مستحق کو جائے گی نا, وہ مستحق پھر کسی کو دے دے, that is different thing. لیکن پہلے تو وہ مستحق تک پہنچے گی نا, ڈائریکٹ اس کی اونرشپ میں آئے گی. تو اس لیے اس سے ایمبولینس نہیں آ سکتی, مسجد نہیں بن سکتی زکوٰۃ کے پیسے سے. زکوٰۃ میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اچھا, اس لیے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد میں افطاری نہیں کرائی جا سکتی, روڈ پہ افطاری نہیں کرائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو مالک نہیں بناتے, آپ اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. وہ افطاری اٹھا کے بیچ تھوڑی سکتا ہے, آپ اجازت ہی نہیں دیتے.
تو اونرشپ ہے ہی نہیں, ایبسولوٹ اونرشپ کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو آپ اس کو مالک بنائیں گے. کل ہم نے یہ بات کر لی تھی, ابھی سوالات میں آیا ہوا تھا, اس لیے میں کہ آپ چاہے ان کائنڈ دیں ان کیش دیں, کیا اپنی کسی ایگزسٹنگ چیز کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ اچھا, یہ سوال آیا ہوا تھا. تو اب خواتین بعض دفعہ کوئی کپڑے دے رہی ہوتی ہیں, اگر تو وہ برانڈ نیو ہیں تو ٹھیک ہے, اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو آپ لگوا لیں, جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. ویلیویشن پہ کل ایک سوال آیا تھا کہ جی بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کون سی ویلیو لگائیں, تو اس مال کا اس وقت جو ہے وہ کوئی بائر نہیں کھڑا ہوتا, مندی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, کیا کریں؟ تو شریعت نے یہاں تک بھی اجازت دی ہے کہ لم سم پہ زکوٰۃ, یعنی اگر اونے پونے بھی بیچنا پڑے تو کیا قیمت ملے گی وہ لگا لو, اچھا, اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. تو آپ کوئی گاڑی ہے جو آپ نے زکوٰۃ میں دینی ہے, آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں, اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں, اس پہ زکوٰۃ دے دیں گے آپ اس کو. تو آپ نے اب یہ یاد رکھیے کہ اب ہم نے 3 صورتیں بتا دی, رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا, ان نون کو زکوٰۃ دینا, انسٹیٹیوشنز میں زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے, صحیح. پھر اسی طریقے سے ایک سوال آیا ہوا تھا کہ آپ کا خاص طور پہ کسی نے بی سی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, تو کیا بی سی پہ زکوٰۃ ہے؟ تو اب آپ نے جتنی انسٹالمنٹس پے کر دی ہیں اور ابھی تک آپ کی بی سی نہیں نکلی, واٹ از بی سی؟ یہ جو کمیٹی ڈالتے ہیں, ٹھیک ٹھیک, تو آپ نے they collect the fund, ٹھیک, and women's normally they do that, and also the traders also they do that in a market, کہ وہ funds collect کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر every month one person get the sum of all these installments. تو اب اگر ہم نے installments دے دی ہیں اور ابھی تک نکلا نہیں ہے, میرا نمبر نہیں آیا, 4 مہینے بعد ہے, اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے, تو جتنی انسٹالمنٹس میں نے دی ہوئی ہیں ان پہ زکوٰۃ آئے گی. اچھا, اوکے, کیونکہ وہ سیکیورٹی ڈپازٹ کی طرح. اینڈ یو ڈوئنگ تجارت اینی وے؟ نو دس از ناٹ تجارت ایکچولی. یہ تو میں نے کمیٹی ڈالی نا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے 8-10 آدمی, ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے کر لیا, اور ہر مہینے دیا کریں گے, قرآن دادی کر لیں گے جس کا نام نکل آیا. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تو وہ پھر مل جائے گا اس طریقے سے. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہاں پر یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ سیکیورٹی ڈپازٹ پہ اگر آپ نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. ایک اور بڑا اہم سوال تھا جی, وہ سوال یہ تھا, دیٹ واز این انٹرسٹنگ کوشچن, اور وہ سوال یہ تھا کہ بعض دفعہ ہم زیور بچوں کے نام کر لیتے ہیں, تو بچوں کے نام کر دینے سے, تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر تو آپ نے بچے کو مالک بنا دیا ہے, تو اگر تو وہ نابالغ ہے تو نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ بالغ پہ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ بالغ ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیور زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو اماں کہیں تو میں نے بچی کے لیے رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو شادی کا ٹائم آئے تو زیور پہن کے چلی جائے. تو بھائی اگر تو آپ نے مالک بنا دیا ہے, تو اگر نابالغ ہے تو نابالغ کے مال کو تو آدمی استعمال بھی نہیں کر سکتا, اجازت سے بھی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا, بالکل. اس لیے ریکمینڈڈ پریکٹس یہی ہے کہ نابالغ بچوں کو کسی چیز کا مالک نہیں بنانا چاہیے, استعمال کے لیے دینا چاہیے چیزیں, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ آف اے ڈسپوزل, کہ وہ کسی اور کو رائٹ ٹرانسفر کر سکے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ نے صرف نام کر دینے سے نام نہیں ہوتا, یا تو پراپر اونر کر دیں اس کو. تو دیٹ از زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ یہ سوالات تھے, لیکن کسی نہ کسی مفتی سے تعلق پیدا کریں. میں اور کہتا ہوں, میں آڈٹس کر رہا ہوتا ہوں, دس از مائی جاب, بیلنس شیٹ پہ زکوٰۃ کو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار آپ دیکھیں نا, یو ہیو اے سی ایف او, یو ہیو ایوری تھنگ, یو ہیو, آپ کے پاس کوالٹی کنٹرولز کا مینیجر ہوتا ہے, آپ کے پاس مارکیٹنگ کا مینیجر ہوتا ہے, آڈیٹر یو ہیو, لائر یو ہیو, but you don't have any Sharia consultant who can screening your zakat, آپ کے معاملات کو دیکھ سکے, زکوٰۃ کو دیکھ سکے. اسی طرح خواتین, آپ مسائل کو علماء سے پوچھنے کی عادت ڈالیں. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں, عمل کی قبولیت کو اللہ نے علم اور اخلاص کے ساتھ جوڑا. بے شک. سیکھ کر کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, اور اس زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. جو بلٹ پوائنٹس مفتی صاحب نے آج بتائے نا, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. مجھے جو لگا ہے نا, انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئی ول ہیو اے کانٹیکٹ ود مفتی, جو ایجوکیٹڈ اور جو جن کے اوپر آپ کا یقین ہو,
ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں اور ایک ایک مسئلہ پوچھیں. ہم کرکٹرز جتنے بھی ہیں نا جو میرے ساتھی ہیں, اکثر ہم یہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے, اب مفتی حضرات علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک مسئلہ, تاکہ ان کی رائے کے مطابق چلیں. ایکسپرٹ کی رائے ہی لینے میں خیر ہے, اپنی بندے کو سوچ نہیں لڑانی چاہیے جتنی مرضی اچھی بات سمجھ میں آئے. اس لیے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں اچھی چیز ہوتی ہے مگر وہ پروسیس صحیح نہیں ہوتا. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے مفتی صاحب نے جو بتایا ہے کہ لیٹس ہیو اے کانٹیکٹ ود مفتی حضرات اینڈ علماء کرام سو وی کین گو اینڈ آسک دیم واٹ ٹو ڈو. may اللہ bless پاکستان, امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنائے. بہت شکریہ. سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ.